للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئِيًّا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ سورہ مریم کے 8ویں رکوع میں یہ آیات مبارکہ سب سے پہلے تو انسان کو دعوت فکر دیتی ہیں کہ مالی قوت اور افرادی قوت انسان کو بغاوت پہ آمادہ کر دیتی ہے، وہ خود کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انسان کی ایک تاریخ ہے، اقوام عالم کی ایک تاریخ ہے، اگر اس پہ آپ نگاہ ڈالیں گے تو دیکھیں گے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کتنی ہی قوموں کو تم سے پہلے جو اس زمین پر تھیں تباہ کر دیا گیا، اللہ کریم نے ان پر تباہی بھیج دی، حالانکہ وہ تمہاری نسبت مال و دولت اور شان و شوکت میں کہیں زیادہ تھی۔ یعنی کسی کا مال یا اس کی افرادی قوت یا اس کا اثر و رسوخ فطری نتائج کو روک نہیں سکتا۔ اگر وہ برائی کرتا ہے تو تباہی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ ہاں، قدرت کا اور فطرت کا قاعدہ کیا ہے؟ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ، اے میرے حبیب انہیں واضح طور پر بتا دیجئے کہ اگر کوئی گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے، غلط کاری کا راستہ اختیار کرتا ہے، برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، تو ایک حد تک اللہ جو بہت بڑا رحم کرنے والا ہے اسے مہلت دیے جاتا ہے۔ اس مہلت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ مزید گمراہ ہوتا جائے، یہ اس کی رحمت عامہ ہے کہ وہ اسے برداشت کرتا ہے، اس پر فوری گرفت نہیں لاتا، اسے فرصت دیتا ہے کہ شاید کبھی اسے توبہ کی توفیق ہو جائے، یہ توبہ کی طرف پلٹ آئے، چونکہ اس کا فیصلہ اللہ نے انسان پر چھوڑ دیا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے۔ اب یہ فیصلہ انسان کا ہے کہ وہ شکر کا راستہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو اگر کوئی ناشکری کا راستہ اختیار کرتا ہے تو فرمایا انہیں سمجھا دیجئے مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ، جو کوئی گمراہی اختیار کرتا ہے تو اللہ اتنا کریم ہے کہ وہ اسے بھی مہلت دیے جاتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، فرصت دیتا ہے، لیکن اس مہلت کی ایک حد ہوتی ہے، ایک مدت ہوتی ہے، اپنے وقت تک مہلت دی جاتی ہے۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ، پھر دو میں سے ایک چیز اسے سامنے آ جاتی ہے، یا عذاب نازل ہوتا ہے اس پر یا اس کے لیے قیامت آ جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موت کو بھی قیامت صغریٰ کہا ہے۔ من مات
فقد قام قیامتہ و کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو مر گیا اس کی بھی قیامت قائم ہو گئی. یعنی اب اس کے لیے جب بھی قیامت قائم ہو اس کے پاس عمل کا وقت ختم ہو گیا، اب اسے قیامت کا انتظار ہی کرنا ہے. تو گویا ایک طرح سے وہ بھی قیامت کے منتظرین میں شامل ہو گیا، اب اس کے پاس عمل کی فرصت نہیں ہے. تو گویا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اسی دن ہو یا لاکھوں سال بعد ہو، اب اسے قیامت ہی کو سامنا کرنا ہے. تو فرمایا اگر کوئی برائی کی طرف چلتا رہے تو اللہ کریم اسے ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں، اور یہ اس کی رحمانیت ہے، رحمت عامہ ہے. فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ، اللہ جو بہت بڑا مہربان ہے، وہ ایسا کرم فرماتا ہے کہ اس کی گمراہی کو، اس کے گناہوں کو، اس کے کفر کو بھی برداشت کرتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو یا اس پہ عذاب نازل ہو جاتا ہے یا موت آ جاتی ہے، اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے. اور پھر جب اپنے انجام کو پہنچتا ہے، جب آنکھ بند ہوتی ہے تو پھر آنکھ کھل جاتی ہے. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، پھر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کون برائی کی جگہ پر تھا اور کون کمزور ہے. اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنا کمزور ہے قدرت باری کے سامنے. اس کے لو لشکر کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اس کے مال دولت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اس کی ذات کی کوئی حیثیت نہیں بنتی. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور جو لوگ ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہیں ان پر اللہ یہ کرم فرماتے ہیں کہ انہیں مزید نیکی کی توفیق عطا کرتا چلا جاتا ہے. جو انسان یہ طے کر لیتا ہے کہ مجھے نیکی اپنانی ہے اور مجھے بھلائی کی طرف جانا ہے، تو اس کے لیے نیکی کا کرنا صرف آسان ہی نہیں کرتا، مزید نیکیوں کی توفیق عطا کیے جاتا ہے. اور فرمایا یہ یاد رکھ لو، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، باقی رہنے والی نیکیاں ہی ہیں، اور باقی رہنے والے نیک اعمال رب جلیل کو بھی بہت پسند ہیں، اس کے نزدیک بہت بہتر ہیں، اور ان کا اجر اور ان کا انجام تمہاری عقلوں، تمہارے علم، تمہاری دانش، تمہاری سوچ، تمہاری فکر سے بلند تر ہے. انسان اس دنیا میں رہ کر ایک چھوٹی سی نیکی کا اجر بھی قیاس نہیں کر سکتا، اندازہ نہیں کر سکتا، تول نہیں سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی راستے سے کانٹا ہٹا دیتا ہے، ایک پتھر ہٹا دیتا ہے، راستہ صاف کر دیتا ہے، اب یہ اس کی مرضی پر ہے کہ کام تو اس نے چھوٹا سا کیا، عطا اس نے کرنا ہے، اس پہ کیا عطا کرتا ہے یہ اس کی پسند پہ ہے. وہ شاید اس کے ساری زندگی کے گناہ اس پہ معاف فرما دے، وہ شاید اسے اس پہ بہت بڑا مرتبہ اس پہ دے دے. بخاری شریف میں ایک واقعہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 2 عورتیں تھیں. ایک عورت نماز روزے کی پابند پرہیزگار تھی، اور ایک عورت نہ صرف یہ کہ نماز روزے کی پابند نہیں تھی بلکہ عملی طور پر بھی بدکار تھی. اس کہ یا رسول اللہ آپ نے ان دونوں کے بارے ذکر تو فرمایا، پھر اس سے آگے کیا ہوا؟ فرمایا ہوا یہ کہ وہ جو پارسات تھی وہ مرنے کے بعد جہنمیوں میں شمار کی گئی، اور وہ جو بدکار تھی مسلمان تو تھی لیکن عملی طور پر وہ نیک نہیں تھی، اسے اللہ نے بخش دیا اور وہ جنتیوں میں شمار ہوئی. یا رسول اللہ یہ کیسے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا وہ جو پارسات تھی اس نے ایک بلی پالی ہوئی تھی، گھر سے کہیں باہر گئی اور بلی کو اندر بند کر گئی، اور اسے پلٹنے میں کافی دن لگ گئے اور وہ بھوکی پیاسی تڑپ تڑپ کر مر گئی.
اندر اس کے کھانے پینے کا کچھ نہیں تھا. اس ایک قتل پر اللہ نے اس کی ساری عبادتیں اس کے منہ پر دے ماری کہ میری مخلوق کو اس بے دردی سے اور اس ظلم سے تم نے قتل کر دیا. اور وہ جو عملاً پارسان نہیں تھی وہ گزری ایک دن تو ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا تھا، مر رہا تھا، اور کنویں پر ہلکا سا کیچڑ تھا، کبھی لوگوں نے پانی کھینچا ہوگا اور وہ کیچڑ سا تھا، گیلی مٹی تھی، اسے چاٹتا پھر گر پڑتا، اس کا پیاس سے برا حال تھا. تو اس نے دیکھا کہ اس کے لیے میں تو کچھ نہیں کر سکتی، تو اس نے بڑی قیمتی جوتی پہنی ہوئی تھی، دوپٹہ تھا، اس نے دوپٹے کو چیر کر 2-3 ٹکڑے کر کے رسی بنائی اور اپنی اس جوتی کا ڈول بنایا اور اس میں رسی باندھ کر تو 2-3 دفعہ کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلایا، جس سے وہ بچ گیا اور وہ حشاش بشاش تازہ ہو کر چلا گیا. فرمایا اللہ نے وہ عمل قبول کر کے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے اور کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے. گناہ نافرمانی ہے رب جلیل کی، اس لیے چھوٹا نہیں ہوتا. اگر اسی پہ گرفت ہو جائے تو اس کا کیا جواب ہے بندے کے پاس کہ میں نے ایسا کیوں کیا. اور کوئی نیکی معمولی نہیں ہوتی کہ اگر وہ قبول ہو جائے تو وہی انسان کی دونوں جہانوں کو بدل دے. بات تو قبولیت کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی ایک تسبیح زندگی میں قبول ہو گئی اس کی نجات ہو. کبھی زندگی میں ایک دفعہ اللہ اکبر قبول ہو گیا، سبحان اللہ قبول ہو گیا، الحمدللہ قبول ہو گیا، دل سے نکلا، خلوص سے نکلا، اس نے قبول کر لیا، نجات کے لیے کافی ہے. دنیا اپنا ایک حسن رکھتی ہے، اپنی لذتیں رکھتی ہے، اور اتنی خوبصورت ہے کہ اس نے لوگوں کو اللہ کی بارگاہ سے ہٹا کر اپنے پیچھے لگا دیا. یہ کہنا کہ دنیا کچھ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے. دنیا اس کی صنعت ہے، اس میں اس نے بے حساب طرح کے آرام، بے حساب طرح کے عیش و عشرت، بے حساب طرح کی خوشیاں رکھی ہیں. کسی کو دنیا کی حکومت مل جاتی ہے، کسی کو مال و زر مل جاتا ہے، کوئی جھونپڑی میں بیٹھا ہے لیکن اسے دنیا اتنی عزیز ہے کہ اس کے پاس اللہ کا نام لینے کی فرصت نہیں ہے، اور اس جھونپڑی میں بھی اپنی دنیا کے تار بننے میں لگا ہوا ہے. ہر جگہ ایک عجیب معیار بنے ہوئے ہیں. میری عادت ہے میں ہر شعبے کے لوگوں کو دیکھتا ہوں، ان کے پاس جاتا ہوں، ملتا ہوں، اندازہ کرتا رہتا ہوں کہ کون کیا سوچ رہا ہے. تو میں نے خانہ بدوشوں کو دیکھا، پھٹے ہوئے ٹکڑے جوڑ کر انہوں نے ایک تمبو سا بنایا ہوا ہوتا ہے اور 4 لکڑیاں، وہ جہاں گئے وہ لکڑیاں گاڑی اوپر، کپڑا دیا، گرمیاں ہیں یا سردیاں ہیں. کھانا پینا ان کا لوگوں کے گھروں میں پکتا ہے. اگر اس ایک جھگی کے 5 باسی ہیں تو 5 ہی نکل گئے. کوئی روٹی لے آیا، کوئی آٹا لے آیا، کوئی کپڑا لے آیا، مانگ کر گدا کر کے گزارا کرتے ہیں. لیکن ان سے بھی آپ آخرت کی، عقیدے کی بات کریں تو ان کے پاس فرصت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بارے سوچے یا آخرت کے بارے سوچے. یا ان کا معاملہ بھی دنیا میں اٹکا ہوا ہے اور وہ بھی لگے ہوئے ہیں کہ فلاں کے ساتھ میرا مقابلہ ہے، فلاں نے یہ کیا میں یہ کروں گا، فلاں ایسا ہے میں ایسا ہوں، فلاں نے بیٹی کی شادی پر 2 ریچھ دیے تھے، میں بیٹی کے جہیز میں 3 ریچھ دوں گا. یعنی وہ دنیاوی مقابلے میں وہ بھی مصروف ہے، حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں. لیکن جب اللہ کی عظمت کی بات آتی ہے ان کے پاس دنیا نام کو نہیں لیکن اللہ کا نام لینے کے لیے ان کے پاس فرصت نہیں.
اور جنہیں توفیق ہوتی ہے جو وہ راستہ چنتے ہیں تو کم و بیش نصف صدی برے صغیر پر اورنگزیب عالمگیر نے حکومت کی رحمت اللہ تعالی علیہ. پورے برے صغیر کا حکمران اپنے قلم سے رات کو بیٹھ کر قرآن کریم کی کتابت کرتا تھا، ٹوپیاں بنا کرتا تھا اور اپنے خاص آدمی کے ہاتھوں بازار میں فروخت کرتا تھا، اور اس کا ذاتی کھانا اس آمدن سے بنتا تھا جو بادشاہ کی مزدوری ہوتی تھی. جنہیں توفیق دیتا ہے شمس الدین التتمش برے صغیر کا وہ جلیل القدر حکمران تھا کہ تاتاریوں نے جب دریائے اٹک کے کنارے آ کر گھوڑے روکے تو ہلاکو نے انہیں کہا کہ اس دریا میں مداخلت نہ کرنا، کہ آگے التتمش کی حکومت ہے اور ہم اس کا سامنا نہیں کر سکتے. خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا مرید تھا، صاحب سلسلہ تھا، اللہ اللہ کرتا تھا. شیخ کا وصال ہو گیا اور حضرت کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کی امامت جو کرے اس میں 3 صفتیں ہونی چاہیے. ایک تو اس نے کبھی بغیر وضو کے آسمان نہ دیکھا ہو، یعنی جب بھی نکلے باہر تو باوضو ہو. دوسرا، کبھی بلا عذر شرعی تہجد نہ چھوڑی ہو. اور کبھی زندگی میں بلا عذر شرعی نماز نہ جانے دی. اب ان کے جنازے پہ تو پورا ہندوستان اور اس کے مشائخ اور علماء اور صوفیاء ہر طرح کے لوگ جمع تھے. جنازہ رکھا ہے، مخلوق جمع ہے لاکھوں کی تعداد میں. اب آگے کوئی نہیں بڑھ رہا کہ جنازہ کون پڑھائے. تو دہلی کے تاجدار شمس الدین التتمش نے یہ کہا کہ حضرت مرتے مرتے میرا پردہ اتار گیا اور جنازے کی قیادت کی. ایک شخص کے پاس پورے برے صغیر کی سلطنت ہے لیکن اس کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہے. اور دوسری طرف دیکھو ایک خانہ بدوش جھگی میں بیٹھے، اسے اللہ کا نام لینے کی فرصت نہیں. اس کے دنیا کے کام اتنے ہیں کہ اس کے وہ فارغ ہی نہیں، وہ اس طرف آتا ہی. ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم جو لوگ ہیں دیہات میں بستے ہیں، ہم سارا خاندان سارا دن مزدوری کرتے ہیں، تب شام کا کھانا ملتا ہے. ہمارے پاس بھی دنیا کے مقابلے سے ہمیں فرصت نہیں ہے. بھائی سے مقابلہ ہے، رشتہ داروں سے مقابلہ ہے، گاؤں والوں سے مقابلہ ہے، فلاں سے مقابلہ ہے. ہمارے پاس فرصت نہیں ہے کہ ہم سکون سے سجدہ کر سکیں. ہماری راتیں اس کی یاد سے خالی، ہمارے دن اس کے نام سے فارغ. نصیب میں چند لقمے ہیں، ہم نہیں سوچتے کہ حرام کھا رہا ہوں یا حلال کھا رہا ہوں. اور پھر جب ہم گناہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، الٹا چلتے ہیں، بگڑتا کچھ نہیں، ہم اور دلیر ہو جاتے ہیں. حالانکہ وہ فرماتا ہے کہ یہ میری رحمت عامہ ہے کہ میں تجھے مہلت دیے جاتا ہوں کہ آخر کبھی تو سنبھل جائے گا. میں نے اس کے پاس محمد الرسول اللہ کو بھیجا ہے. ہمارے یہ سادے کاشتکار یہ ایسے بے وقوف ہیں کہ کوئی نام کا لوفر لفنگا خود کو شاہ کہلواتا ہے اور ان کی قتل کی دشمنیاں ہوں تو وہ چلا جاتا ہے. یہ معاف کر دیتے ہیں کہ جی دروازے پہ سید آ گیا ہے، سید کی بات ہم نہیں ٹال سکتے. لیکن انہیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہمارے پاس تو محمد الرسول اللہ ہے.
اللہ کی کتاب لائے، ہم ان کی بات کیوں زمین پہ جانے دیتے ہیں؟ ہم ان کی بات کیوں ٹال رہے ہیں؟ ہم ان کی بات کیوں نہیں مان رہے؟ جہالت کی حد ہے نا کہ ایک اصول ہے قرآن کریم کا، حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا سگا بیٹا تھا کنعان، وہ ان پر ایمان نہیں لایا، حتیٰ کہ طوفان نوح کا وقت آ گیا انہوں نے بد دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ روئے زمین پر کسی کافر کو نہ رہنے دے، انک ان تذرہم لم یلدوا الا فاجرا کفارا، تو میں ان سے 950 برس محنت کر چکا ہوں، ان لوگوں میں کفر اس طرح دھس گیا ہے کہ ان کی نسلیں بھی کافر ہی پیدا ہوں گی، ان کو اٹھا لے دنیا سے اور زمین کو ان کے بوجھ سے نجات دے دے، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کسی کافر کو زمین پر بستہ مت چھوڑ۔ جن میں ایمان تھا وہ ان کی کشتی میں سوار ہو گئے، اور اس رب جلیل نے ان کی دعا قبول کی اور پوری زمین کو غرق کر دیا، ساری زمین پر، پوری زمین پر پانی چھا گیا۔ وفار تنور، روٹیاں پکانے کے تنوروں سے بھی پانی ابل پڑا، یعنی باقی چیزوں کو تو چھوڑیں، پتھروں سے، پہاڑوں سے، زمینوں سے تو جگہ جگہ ابلتا ہے، قرآن فرماتا ہے تنوروں سے بھی چشمے ابلے، آسمان نے پانی چھوڑ دیا، زمین نے پانی چھوڑ دیا، ہر چیز غرق ہو گئی۔ تو جب طوفان بڑھ رہا تھا اور وہ کشتی کے سامنے تھا تو قرآن کریم بات بتاتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اسے بتایا کہ آج کچھ نہیں بچے گا کشتی کے علاوہ، کشتی پہ آ جاؤ۔ اس نے کہا میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یاسمنی من الماء، وہ مجھے پانی کے سیلاب سے بچا لے گا، اونچا پہاڑ ہے اس پر چڑھ جاؤں گا۔ انہوں نے فرمایا لا عاصم اليوم، آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی پہاڑ ہے نہ کوئی انسان ہے، آج نہیں بچ پاؤ گے۔ وحیل بینہم الموج، یہی بات ہو رہی تھی کہ طوفان کی ایک لہر آئی، اٹھی اور اس کو بہا کر لے گئی۔ تو آخر بیٹا تھا، سگا بیٹا تھا، شفقت پدری نے جوش مارا اور آپ نے دعا کی، بار الہ تیرا تو وعدہ تھا کہ تیری اولاد کو، تیرے اہل خانہ کو اور جو لوگ تیرے ساتھ ہیں ان کو بچاؤں گا، تو یہ تو میرا سگا بیٹا تھا، جیسا بھی تھا بیٹا تو تھا۔ پتہ ہے کیا جواب ملا؟ اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، وہ تیرے خاندان کا فرد نہیں ہے، بیٹا سگا ہے، تیرے اہل خانہ میں سے نہیں ہے، اس لیے انہ عمل غیر صالح، وہ بدکار ہے، اس کے اعمال برے ہیں، اور برے اعمال والے کا رشتہ نبی سے نہیں ہوتا، تیرا کچھ نہیں لگتا۔ آپ نے دعا کی کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ پر رحم فرما، مجھے اس کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو پھر یہ آج کے بھانگی چرسی جو ہے یہ سید کہاں سے آ گئے؟ یہ نبی کی اولاد کیسے ہو سکتے؟ نبی کے ساتھ رشتہ ایمان اور عمل کا بھی ہو اور نسب کا بھی ہو، پھر تو نور علی نور ہے۔ عقیدہ بھی وہی ہو جو نبی علیہ السلام نے بتایا، کردار بھی وہی ہو جو خدا کا رسول اور خدا کی کتاب کہتی ہے، پھر تو نور علی نور ہے، اس کی تو زیارت کی جانی چاہیے۔ لیکن جو شکل سے لے کر عمل تک اور عقیدے سے لے کر کردار تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی رشتہ نہ رکھتا، وہ کیسا بیٹا ہے آپ کا، اور کہاں کا سید ہے؟ ایسا لفنگا بھی آ جائے تو ہم کہتے ہیں سید نے کہا ہے یہ قتل معاف کر دو، اور سید تو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کی طرف اللہ نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور پھر لوگوں نے آپ کی پرواہ نہیں کی، ان کے ساتھ کیا نہیں ہوگا اور کیا نہیں ہونا چاہیے؟ ہم اپنے کسی ناراض عزیز کے پاس اپنے والد کو بھیج دیتے ہیں، بیٹے کو بھیج دیتے ہیں کہ بھی غلطی ہو گئی معاف، اگر وہ لوٹا دے تو ہمارا کیا عالم ہوتا ہے؟
گھروں میں خاندانوں میں ہم بیٹیوں کو بیویوں کو بھیج دیتے ہیں کہ جو بھائی میرا بھائی ناراض ہے تم جا کر منت کر لو اسے کہو معاف کر دے. جب وہ لوٹا دیتا ہے تو ہمارا کیا عالم ہوتا ہے. اللہ نے تو آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اب جو آپ کی بعثت کی پرواہ نہیں کرتا زندگی بھر، آئے کیا ہوا بھائی آئے ہیں تو ہمارا اس سے کیا ہے، اس کے ساتھ کیا نہیں ہونا چاہیے. یہ زندگی جہنم زار بن جاتی ہے ایسا کرنے سے، چونکہ جنت اور دوزخ ایک حقیقت ہے. دنیا ایک عارضی جہان ہے. جنت ہمیشہ رہنے والی ہے، دوزخ ہمیشہ رہنے والی ہے. دنیا ایک عارضی شے ہے، ایک ظل ہے، ایک سایہ ہے. جنت اور دوزخ کا عکس پڑتا رہتا ہے دنیا پر. اگر جنتیوں کے کام کرتا ہے تو اس کے دل میں جنت ہوتی ہے. وہ حشاش وشاش زندگی گزارتا ہے، مطمئن زندگی گزارتا ہے. وہ مزے کی نیند سوتا ہے، مزے سے جاگتا ہے. سوتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے، جاگتا ہے تو اسے اللہ یاد آتا ہے. ہر قدم پر اللہ کو یاد کرتا ہے. صحت و بیماری اس پر بھی آتی ہے، افلاس اور تنگی اور خوشحالی اس پر بھی آتی ہے، لیکن اسے تنگی میں بھی ایک سکون ملتا ہے اور اسے خوشحالی میں بھی سکون اس کے دل میں ہوتا ہے. قید ہو جیل میں اس کی زندگی پرسکون ہوتی ہے، بادشاہ بن جائے محل میں اس کی زندگی پرسکون ہوتی ہے. اس کی زندگی پر عکس ہوتا ہے، پرتو ہوتا ہے جنت کا. بدکار یا کافر کی زندگی پر عکس پڑتا رہتا ہے جہنم کا. ایک ایک لمحہ اس زندگی میں بھی وہ جہنم میں جیتا ہے. اسے فکریں کھائے رکھتی ہیں، ڈر کھائے رکھتے ہیں، اندیشے کھائے رکھتے ہیں. نیند کی گولیاں کھاتا ہے تب چند لمحے سوتا ہے، جاگتا ہے تو پھر ڈرنا شروع ہو جاتا. زندگی اندیشوں کی نظر ہو جاتی ہے. اس کے لیے اس کی زندگی کانٹوں کی سیج بن جاتی ہے. اور کتنا لطف عام ہے رب کریم کا کہ اپنے کردار کو، اپنے نظریات کو، اپنے آپ کو ڈھال لو اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو اور ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو. کتنی خوبصورت بات ہے، کسی کے لیے کتنا بڑا مقام ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کا غلام ہے. مدینہ کے گدا دیکھیں یا دنیا کے امام اکثر. مدینہ کے گدا دیکھیں یا دنیا کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر. اور یہ چند روزہ زندگی صرف اس آزمائش کے لیے ہے کہ ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتے ہیں، ان کا اتباع کرتے ہیں یا اپنے نفس کا. وہ کریم ہے، ہم نافرمانی کرتے ہیں وہ مہلت دیتا رہتا ہے، یہ اس کا کرم ہے. لیکن جب مدت ختم ہو جاتی ہے تو پھر نتائج آ جاتے ہیں، عذاب آ جاتا ہے. اور نیکی کی طرف چلنا جو چاہے اسے توفیق عطا کر دیتا ہے، اسے مزید توفیق دیتا ہے. اس کی زندگی اس دنیا میں بھی جنت کی خوشبو پاتی ہے، قبر میں بھی اس کو جنت کی روشنیاں نصیب ہوتی ہیں. قیامت کو بھی مسکراتا ہوا اٹھے گا اور دامان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے پناہ ملے گی. اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی نالائکیوں کوتاہیوں کا احساس کریں، ان سے توبہ کریں اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو مقامی کر لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.